आवाज कम कर दो ना। तो अन तमीदा का एक माना तो यही हुआ ना कि जमीन छलके नहीं, क्योंकि थोड़ा सा झटका होता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं और हमारे घरों की दरारें पड़ जाती हैं, और जरा बड़ा झटका हो तो माशाअल्लाह मिलिया मेट हो जाते सब कुछ जी। तो अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता तो फिर तो कोई भी बस न सकता ना सारा निजाम। तो एक तो हरकत को मुतवाजिन बनाने के लिए पहाड़ हैं, और एक दूसरी बात यह है अन तमीद बिकुम कि अगर पहाड़ न होते तो तुम्हारी जिंदगी मुस्तरब होती, तो तुम्हारी जिंदगी का इस्तिराब दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ लगा दिए। जिंदगी के इस्तिराब का माना यह है कि खुद पहाड़ों में तुम्हारी जरूरियात की अल्लाह ने इतनी चीजें रखी हैं, इतने खजाने अल्लाह ने पहाड़ों के अंदर रखे हुए हैं, तुम्हारी जरूरियात जिंदगी पहाड़ों में रखी है कि ये पहाड़ न होते, वो चीजें न होती तो तुम्हारी जिंदगी मुस्तरब हो जाती। वो क्या है? देखो पहाड़ों पर बड़े बड़े दरख्त अल्लाह ने उगाए हुए हैं जो हमारी तामीराती लकड़ी और दीगर जरूरियात के लिए काम आते हैं। पहाड़ों में अल्लाह ताला ने हजारों किस्म की जड़ी बूटियां पैदा की हैं जी, जो पता नहीं कितने इलाज और मुआवजे में काम आती हैं। पहाड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी के और कितने खजाने रखे हैं। कोयले की कानें हैं, तांबे की कानें हैं, और लोहे की कानें हैं, सोना है, और पता नहीं कितने किस्म के पत्थर हैं, और इसके अलावा कितनी कितनी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने पहाड़ों के अंदर रखी हुई हैं, जिनकी खुदाई कर करके ये चीजें हम हासिल करते हैं। और ये बारिश के पानी का भी एक बहुत बड़ा स्टोर है। पहाड़ों की चोटियों पे अल्लाह ताला ने बर्फ जमा रखी है, और वो वहां से रस रस के पहाड़ों के अंदर से होते होते मैदानी इलाकों में पानी आता रहता है। जब कभी बारिश न भी हो तो पानी तसलसल से नदी नालों के जरिए से, चश्मों के जरिए से, कुओं के जरिए से हम हासिल करते हैं। तो ये कहां से आता है? वही जो स्टोर है ना, उसी से पिघल के आता है। कभी बारिश हो जाती है, कभी वहां से आता है। तो 12 महीने साफ सुथरी बर्फ, जहां गर्दो गुबार नहीं पहुंचता, जहां और कोई आलाइश नहीं पहुंचती, इतनी पहाड़ों की चोटियों पे इतने दूर दराज रखा हुआ है। तो ये सारे पहाड़ों की ही तो बरकत है ना। अगर ये न होते तो जिंदगी मुस्तरब होती। व अनहारन, और अल्लाह ताला ने मैदानी इलाकों में नहरें भी बहा दी। एक तो समुद्र है ना, लेकिन उसका पानी आपको पता ना वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने काबिल इस्तेमाल पानी के जहां और इंतजामात किए हैं, इससे पहली सूरत में गुजर चुका है ना। और सूरह जुमर में भी अल्लाह ने इसका जिक्र किया है कि हम पहाड़ों की रगों में पानी डाल देते हैं, स्टोर कर देते हैं, और फिर इसको चश्मों के जरिए से, नदी और नालों के जरिए से, बड़ी बड़ी नहरों और दरियाओं के जरिए से सतह जमीन पे बहा देते हैं, जिससे काश्तकारी के लिए भी पानी मुयस्सर होता है और लोगों के पीने के लिए भी। ये कितने बड़े बड़े दरिया दुनिया में बहते हैं, गंगा है, जमुना है, और इधर हमारे यहाँ रावी है, सतलज है, चिनाब है, झेलम है, नीलम है जी। नीलम ये हम अपनी बातें पहले कर रहे हैं, उधर जाए। नीलम है, और इधर सिंध है, दरियाई काबल है, दरियाई सवात है। वाह वाह, क्या मनाजिर, कुदरत ने क्या मना दी। फिर आगे चले, अब जाते उधर दजला है, फुरात है, उधर से गुजरे पहले ना, जेहून है, सेहून है, अब जाए फिर नील है। नील तो मिस्र में है, पहले इराक से होकर जाए, दजला है, फुरात है, और फिर ऊपर को जाए जेहून है, सेहून है, और फिर हमारे काबल, दरियाए काबल है। कितने ही दरिया लगा, या आखिर पानी कहां से आ रहा है? पहाड़ों ही से तो आ रहा है ना। जो दरिया बह रहे हैं ये पहाड़ों ही से तो आ रहा है ना। तो पहाड़ों पे वही बर्फ है, वो पिघलती है और ये आता है। अनहारन, और नहरें बहा दी, वो सुबुलन,
اور ہم نے تمہاری آمد و رفت کے رستے بھی بنا دیے ہیں. یہ نہیں کہ یہ پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے تو جی جائیں گے کہ تو دیوار کھڑی ہے. سامنے پہاڑوں کے اندر بھی تمہارے لیے رستے بنا دیے ہیں اور میدانی علاقوں میں بھی رستے بنا دیے ہیں. وادیاں ہیں بیچ میں، وادی سوات اور وادی کنہار اور کئی وادیاں ہیں، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو رستہ ہے اس کو وادی کہتے ہیں. تو یہ رستے ہیں اور خود پہاڑوں کے اندر پگ ڈنڈیاں، اونچائی نیچائی کی. تو رستے بھی ہم نے بنائے سبلن لعلکم تہتدون. یہ سارا نظام کیوں سیٹ کیا ہے؟ تاکہ تم ہدایت پاؤ، تمہاری ہدایت کا سامان ہے. اور وعلامات، اور زمین میں نشان بھی قائم کیے ہیں. جیسے آپ نے مائلج کے کیے ہیں، اللہ نے بھی تو نشان قائم کیے ہیں. چھوٹے بڑے پہاڑ یہ نشانیاں ہیں. جب آپ سے کوئی رستہ پوچھتے ہیں فلاں شہر کو جانا ہے، کوئی رستہ بتاؤ، کہتے ہیں وہ پہاڑی وہ پہاڑی وہ پہاڑی کراس کرو تو آگے شہر آ جائے گا. وہ ٹیلا یوں گزرو اس پہاڑ سے اس پہاڑ سے. تو یہ پہاڑ علامات اور نشانیاں بھی ہیں رستے بتانے کی کہ فلاں شہر فلاں ملک فلاں گاؤں اس رستے سے آپ آئے گا، اتنی پہاڑیاں کراس کرنے کے بعد آئے گا. تو علامات، کہیں پتھر نشان ہے، کہیں پہاڑی نشان ہے، کہیں درخت نشان ہے. او جناب وہ دیکھیے 2 درخت ہیں، ان کے پاس سے آپ کو گزر کے جانا ہوگا. درخت بھی علامات. ندی نالے بھی ہیں کہ آپ جائیں گے تو 3 ندیاں کراس کرنے کے بعد فلاں شہر آ جائے گا، یہ بھی علامات. تو یہ ساری چیزیں جانے والوں کے لیے علامات بھی ہیں، نشانیاں بھی ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور ستاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں. ستاروں سے بھی یعنی زمین کی علامات بھی اور فضائی اور آسمانی علامات بھی ہیں کہ لوگ جو ستاروں کا علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، وہ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں. بالخصوص جب جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، جب دریاؤں میں سفر کرتے ہیں سمندر میں، تو وہاں مشرق و مغرب کا اندازہ ان کو بعض ستاروں سے ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو جانتے نہیں. اب تو ماشاءاللہ دنیا ترقی کر گئی ہے اور آپ کے پاس کمپاس موجود ہیں اور آپ ہر طریقے سے رستے معلوم کرتے ہیں. لیکن اس زمانے میں جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو ستاروں سے لوگ رستے معلوم کرتے تھے. یہ فلاں ستارہ ہے، یوں جاؤ، یہ فلاں سیدھ میں ہے، فلاں ستارہ فلاں کی سیدھ میں ہے، وہ فلاں کے سیدھ میں ہے. علامات. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور ستاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں. تو اتنی ساری دلائل یہ اللہ کی قدرت اور اس کی توحید کی. یہ سارے کام کس نے کیے؟ سارے. اب فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق. افمن یخلق، کیا جو سب کچھ پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح تم نے سمجھا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ یعنی عقل کی مار ہے، عقل کی مار ہے کہ افمن یخلق، کیا وہ ذات جو سب کچھ پیدا کرتی ہے، کمن لا یخلق، جو ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کرتا، تم ان کو برابر کیا ہوا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں بھی فرماتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ، ارونی ماذا خلق الذین من دونی، مجھے بتاؤ نا میرے سوا جو جن کو خدا کہتے ہیں انہوں نے پیدا ہی کیا کیا، ذرا بتا کے دکھاؤ. کیا کوئی زمین کا پیس انہوں نے بنایا ہے، آسمان کا کوئی ٹکڑا انہوں نے بنایا ہے، یا کوئی اور چیز بنائی ہے؟ تو ذرا دکھاؤ تو صحیح. تم نے جو اتنی بڑی پوزیشن ان کو دے رکھی ہے جی کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ فلاں فلاں کرتے ہیں، تو ذرا بتاؤ کہ اس کائنات میں انہوں نے بنایا ہی کیا ہے. تو افمن یخلق، کیا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ سجایا ہے تمہارے لیے، کمن لا یخلق، وہ اس کی طرح جس نے کچھ بھی نہیں بنایا. افلا تذکرون، تمہیں نصیحت نہیں آتی؟ جیسے اللہ افلا تذکرون، کیا تمہیں نصیحت نہیں آتی؟ اتنا تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، بار بار سمجھایا جا رہا ہے، اور پھر وہی چال ہے، وہی بے ڈھنگی چال ہے. کیا تمہیں نصیحت نہیں آتی؟
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو فرمایا چند چیزیں گن کے تمہیں بتائی موٹی موٹی، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو لا تحصوها، تم ان کو شمار کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو چند باتیں آپ کو بتا دی موٹی موٹی، ورنہ گننے لگو ایک ایک نعمت میں کتنی کتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں، دور کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کا دیا ہوا سر کا یا جسم کا ایک بال، ماشاءاللہ بال تو اب لوگ بھی اگانے لگے ہیں، لیکن یہ لوگوں کا بال ہے۔ اللہ کا دیا ہوا ایک بال جو اللہ نے دیا ہے، ساری مخلوق مل جائے تو اس جیسا بال نہیں بنا سکتی۔ یہ مصنوعی بال تو خیر بنائیں گے اور لگائیں گے بھی، وہ تو ٹھیک ہے، پر اللہ کا دیا ہوا بال ایک ساری خلقت مل جائے تو نہیں بنا سکتے۔ یوں تو ناخنوں کی بڑی بڑی دکانیں ہیں جی، لیکن اللہ کا دیا ہوا ایک ناخن یہ ساری دنیا مل جائے تو نہیں بنا سکتی، اور ساری دولت بھی خرچ کر دے تو یہ نہیں بنا سکتی جو اللہ نے بنایا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی دیوی کسی نعمت کی کا کوئی بدل نہیں، کوئی بدل نہیں، ساری مخلوق مل کے بھی وہ جی بھیڑ دمبے کی آنکھ تو یہاں لگا لیں گے، روشنی کہاں سے آئے گی؟ اور پھر جو اللہ نے آنکھ دی ہے ساری دنیا مل کے وہ آنکھ نہیں بنا سکتی۔ اور اللہ کی دیوی ایک نعمت کو آپ خریدنا چاہیں تو مارکیٹ میں ہے ہی آپ کہاں سے خریدیں؟ مصنوعی چیز آپ کو مل جائیں گے۔ تو اسے فرمایا کہ یہ تو ایک تو بات یہ کہ ہر نعمت بے مثل ہے، انمول ہے، اور دوسری بات یہ کہ نعمتیں اتنی ہیں کہ تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان اللہ لغفور الرحیم۔ اب اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ ہر نعمت پہلے شمار کرو، پھر ہر نعمت پہ شکر واجب ہے، ہر نعمت پہ شکر واجب ہے، پھر پہلے شمار کرو، پہلے تو وہ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا مل جائے، کمیٹیاں قائم کر دیں، ادارے قائم کر دیں شماریات کے، تو اللہ کی نعمت کو ساری دنیا مل کے شمار نہیں کر سکتی۔